وحريصنا وعزيزنا وحكيمنا وحميدنا وحامدنا ومحمودنا وناصرنا ونصيرنا ومنصورنا وأولنا وآخرنا وطاهرنا وظاهرنا وباطننا وقاسمنا وكاملنا وفاتحنا وعاقبنا وخاتمنا وياسيننا وطاسيننا وحاميمنا ونصيرنا ومغيثنا ونظامنا ومعيننا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وكاظمنا وصادقنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملعونين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام.
جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سارا مسئلہ نگاہ عنایت کا ہے۔ جب تک نگاہ عنایت نہیں پڑے گی تب تک دین سمجھ نہیں آ سکتا۔ دین کی بات کر رہا ہوں، دین کتابوں سے نہیں ملتا جی، کتابوں سے علم ملتا ہے، دین نہیں ملتا۔ دین اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے اور ان کے قدموں میں بیٹھنے سے ملتا ہے۔ عالم بڑے ہیں دنیا میں، جیسے ہمارے بارے میں تو مثال مشہور ہے، اٹ پٹو تے مولوی بے تاشا، تو دین والے کوئی نہیں۔ اور جس کو حضور کی نگاہ عنایت مل جائے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ نگاہ عنایت لینے کے لیے آپ کو مدینے جانا پڑے، ورنہ جرابیں اتار کر بھی تو گئے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے جی خان صاحب آ رہے ہیں اور جرابیں اتار دی بھی، جرابیں اتار کر بندہ چلا جائے تو پھر بھی نگاہ عنایت نہ ملے تو کوئی قصور تو اپنا ہی ہوگا نا۔ ادھر تو یہ تو سرکار کا در ہے، کائنات کا واحد در ہے جی۔ مثلا اب شیشہ نیچے کرتے ہیں، سائل سوال کرتا ہے، اب اس کو 1 دیتے ہیں، 5 دیتے ہیں، 10 دیتے ہیں، کہتے ہیں جی خیر ہو گئے، دین والے دی کائنات کا واحد در ہے جو ان سے مانگتا ہے، کہنے لین والے دی خیر ہو گئے۔ خود بھیک دیں اور خود کہیں، پر شرط یہ ہے کہ منگتا کوئی ان کا ہو، منگتا ان کا ہو، اور وہ بس نگاہ عنایت پڑے گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نگاہ عنایت نصیب کی ہوئی ہے، اللہ اس کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھے۔ دیکھا تو کیا عتبہ نے نہیں دیکھا حضور کو؟ دیکھا ہے، ابو جہل نے بھی دیکھا ہے، ابو لہب نے بھی دیکھا ہے، شیبہ نے بھی دیکھا ہے، امیہ بن خلف نے دیکھا ہے، مغیرہ نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے، اور حضور نے بھی ان کو دیکھا ہے، لیکن نگاہ عنایت سے نہیں دیکھا۔ اور نگاہ عنایت کے لیے سامنے جانا بھی ضروری نہیں ہے، کوئی دیکھ کر بھی ابو جہل رہتا ہے اور کوئی بغیر دیکھے ویسے کرنی بن جاتا ہے۔ نگاہ عنایت پہ آ جاؤ مرنے سے پہلے تو پھر نگاہ عنایت ہو جائے تو پھر تحقیق بڑی پیچھے ہوگی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا تحقیق ہے؟ جب کلمہ پڑھ لیا اب کیا تحقیق کریں گے؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے جب اپنی اولاد کو بچپن سے دیسی گھی نہیں کھلایا تو اب 1 چمچہ بھی کھلائیں گے تو ان کو نہیں پچ سکتا، ہاضمہ ہی نہیں ٹھیک۔ اب آنکھیں کھل رہی ہیں تو کون ہے جی، کس کو سنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جیلمی کو سنا ہے، غامدی کو سنا ہے۔ یہ ہمارے استاذ کا نام کیا کہتے ہیں؟ بے حیا۔ استاذ کا نام ہی بے حیا، تو اس نے آپ کو دینا کیا ہے؟ اس لیے یہ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ اور آپ کے والدین۔ آپ سفر کر کے آتے ہیں یہاں کچھ لینے کے لیے، ورنہ صرف لکھیں ادھر تو یوٹیوب پر نہیں آ جائے گی ساری تقریر۔ دین گھر بیٹھے نہیں آتا، کبھی بھی نہیں آتا۔ ABC نہیں آتی، سکول الگ ہے، ٹیوشن الگ ہے، اور ABC گھر بیٹھے نہیں آتی، دین کتوں آئے گا؟ تو یہ بہت پیچھے کی باتیں ہیں۔ تحقیق آپ اندازہ کریں، مثلا یہ حدیث پاک بہت سے نئے ساتھی بھی آئے، کافی عرصہ پہلے یہ حدیث آپ کی خدمت میں سنائی تھی، اور بلکہ ہمارا تو چیلنج ہے پوری دنیا میں ان لوگوں کو جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں،
اور دعوت فکر بھی ہے. اچھا ایک کڑی نوی کوئی لہر آئی, کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہیں, اگلا ڈوب رہا ہے تو انہوں کچھ نہیں کہنا, انہوں کٹنا نہیں, انہوں یہ نہیں کہنا تو غلط جا رہے ہیں. ایتھے ایک چور پھڑیا جائے لوگ ثواب دا کام سمجھ کے انہوں مار دینا. جڑا جتی چور ہے او دی اتنی عجامت ہوندی, جڑا دین چور ہے تے انہوں کچھ نہیں کہو گے. جڑا ادب دا چور ہے, عقیدے دا چور ہے, انہوں کچھ نہیں کہو گے. بلکہ جب اسلام کا نظام آئے گا اور پھر آپ کو کسی کچہری میں جا کر یہ درخواستیں نہیں دینی پڑیں گی حضور انہیں فلانے نے بے ادبی کی تھی تو کی کرنا ہے. اسلام دا نظام آئے گا تو سیدھی سیدھی گالے جناب فرمایا کہ جو حضور کی شان میں کوئی ہلکی بات کرے اس کی گردن اتار کے رکھ دو. وہ دین کیا ہے؟ لیڈر کے خلاف گل کرو تے پرا نو کٹ چھڑتا ہے حضور. اور آپ جانتے ہیں جب الیکشن آتے ہیں تو خبر چل رہی ہوتی ہے فلاں نے فلاں کے کارکنوں پر دعویٰ بول دیا ہے, حملہ کر دیا ہے, اینٹوں سے, روڑوں سے, پتھروں سے. کیوں؟ تو میرے لیڈر کی تصویر کیوں لائی ہے؟ تو میرے لیڈر نو پیڑا کیوں کیا؟ اپنے لیڈر دا مسئلہ آئے تو بندہ غیرت مند بن جائے, اور جب نبیوں کے سلطان کا مسئلہ آئے تو بندہ چونکے چنا کے بات کرے, وہ دینا نو بڑا بے غیرت دی کوئی. ایک بات جی کان کھول کر سن لے, یہ کانا پھوسی کرنے والے ہوتے ہیں جی, نوے جیسے 5ویں لہر چل رہی ہے جی, اور ایج کچھ 7ویں 8ویں لہر ہے جی. مولوی کرسی کے لیے سیاست کا اندازہ, ایدے نہ وڈی کرسی ہے جی کوئی. ہماری اردو کی کہاوت ہے, گیدڑ کو جب موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے. تو جنگلوں چ بیٹھے نو کسی نے کی کہنا ہے؟ ساڑھے وال آن تو پہلے دیکھیں ادھر غوث پاک نے, رگڑیا جائے گا تو پتہ بھی نہیں چل رہا. کہتے ہیں جی میں نے کہا مولوی کرسی کے لیے سیاست کرتے, وہ چلے اسی آیت الکرسی والے ہیں, اور جتنے بڑے بڑے MNAs بیٹھے ہیں لاؤ مقابلہ انہوں کو آیت الکرسی میں نے صحیح سنا کے دستے. جنہوں نے کلو اللہ حد نہیں آندی وہ تنو آیت الکرسی سنان کے آندی بھی ہوئے گی, تسی کھلو کے انہوں کہو کہ سنا کھڑا ہو کے تاڑے روک نال انہوں آیت الکرسی کو دیا. ساڑھے کو لو بھی سن لیں نا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. پہلے بھی خادم ہاں تے میں نہیں جانا جی اسمبلی دے اندر, جدو مالکہ نے حکم دے چھڑا پھر رکنا بھی نہیں. تو کام ہے ان کے ذکر سے, جدھر جدھر مالک بھیج دے جان گے اسی جاندے جاؤں گے, لیکن کم از کم اللہ نے کوئی شعور بھی دیا ہوتا ہے. سن کہنا جی مولوی کرسی واسطے سیاست کر دیں, میں کیا کمینیاں تو کعبے دی امامت واسطے کر رہے ہیں. آپ سمجھے نہیں بات میری, کہ جنہوں نے سمجھنا تھا ان کو KPK میں بھی آواز میری چلی گئی ہو. اور ابھی یہ منظر آپ دیکھ چکے ہیں کہ بلدیات میں یہ حال ہو چکا ہے KPK میں نے کہا بیٹا ابھی تو ابتدائی الیکشن ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیاست فرمائی ہے، حضور نے سیاست، اور کہاں کہاں؟ سب سے پہلے مسجد میں سیاست فرمائی۔ کہتے مسجد میں سیاست نہیں کریں گے، تیرے پیو دی ہے مسجد، شکر کر رب تینوں اندر آن دینا ہے، تو کون ہے؟ ہمیں کوئی نہ بتائے مسجد کس کی، ہمیں پتا ہے مسجد اللہ کی ہے اور اللہ کے محبوب کی ہے۔ میرے حضور نے مسجد نبوی میں سیاست فرمائی اور 10 سال فرمائی، بدر میں بھی فرمائی، احد میں بھی فرمائی، خندق میں بھی فرمائی، تبوک میں بھی فرمائی، مستلق میں بھی فرمائی، مریسی کے اندر بھی فرمائی، جنگ موتا کے اندر بھی فرمائی۔ اور پھر آپ نے فرمایا اب پہلے میں سیاست کرتا تھا، اب میں دنیا سے پردہ فرما رہا ہوں، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ ایسی بخاری شریف کے اندر لکھیا، فرمایا اسی چلے اور دنیا تو ظاہری طور تے پردہ فرمان لگے ہیں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا لیا ابو بکر نو لب کے ساڑھے مسلح تے کھڑا ہو کے عبادت بھی لوگوں نو کرنا سکھائے گا، سیاست بھی سکھائے گا۔ کیونکہ حدیث ہمارے پاس ہے، وہ تو برینڈ چوری ہوا، اصل آل حدیث تو ہم ہے۔ اور ساڑھے سنگی کہنے لگے جیلی ٹور گئے تھے، اتھے ایک آل حدیث بھی سی، اسی سارے لبیک دا نعرہ لائیے، وہ بھی کہے لیکن وہ 3 واری انج کرے لبیک لبیک لبیک، تے جدوں حضور دا نہ آوے، جدوں یا رسول اللہ دی واری ہے تے پہلے کرے لبیک 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 حضور دی۔ کیوں لبیک 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 تو کہہ رہا، آگے کیوں نہیں کہہ رہا؟ فرمایا کیسے کہہ سکتا ہے، نگاہ عنایت پڑی نہیں۔ اور او منڈا جی نہ حافظ نے تے نہ قاری نے تے نہ عالم نے تے نہ صوفی نے نہ پیر طریقت اپنے آپ نو کہندا ہے، نہ کسی درگاہ دا سجادہ نشین ہے تے نہ وہ بڑے بڑے مرید ہیں، تے نہ انہیں کوئی مدرسہ بنایا، نہ وہ کسی مسجد کے اندر جمعہ پڑھاتا ہے، تے نہ انہیں نہ امیر پڑھی، نہ تعلیم المنطق پڑھی، نہ ہدایت الحکمت پڑھی، نہ میگزی پڑھی، نہ سلم پڑھی، نہ متول پڑھی، نہ ہدایہ پڑھی، نہ مشکات پڑھی، کچھ بھی نہیں پڑھیا۔ تے ٹائم آ گیا جناب 4:05 تے تقریباً 29 فروری 4:05 تے آواز آئی جناب آخری ملاقات کر لو جی، کہ جنال انہوں نے کہا ممتاز قادری جناب، تے دورو ہی ٹاٹا کر کے جی والد بلا رہے ممتاز ایک باری ویکھ تے صحیح پیچھے، اور چھوٹا بیٹا 4-5 سال دا پتر بلا رہے ابا جی بابا بابا، اے تے پتر پیو نو آواز دوے تے پیو 7 سمندر پار بیٹھا ہوئے اتھو آ جاندہ، او میرا پتر میں نو بلا رہا ہے، مگر ممتاز پیچھے نہیں دیکھ رہا، گھر والی کہندی حضور ایک باری تے دیکھ جاؤ، پیچھے نہیں دیکھ رہا، تے باجیاں ہی ہوندیاں، باجی کہندی بھائی جان پیچھے دیکھو، نہیں دیکھ رہا، تے ابا جی دے اتھرو ڈے پائے تے سسک دی آواز ہی کہنے لگے ممتاز کی مسئلہ ہے، آج دنیا تو جانے سن ویکھ نہیں رہا کہ اسی کوئی تڑا جناب دا کوئی مقدمہ صحیح طرح نہیں لڑ سکے، تاں ساڑھے نال ناراض ہے، انہیں کیا حضور ہے تے مسئلہ ہی کوئی نہیں، انہیں کیا پھر پیچھے کیوں نہیں ویکھ رہا، عرض کرنے لگے پیچھے کی میں ویکھاں، سائیں آگے کھلوتے نے،
ایتھے پیا جناب پھندا تے نوجوان ممتاز قادری نال حضور نو ویکھ بھی رہا ہے تے نال جمپ لا کے کہہ رہا ہے لبیک اور زور لا اور زور لا ہاں ایسے ایک باری سجے کھبے بھی ویکھ لو تیسری باری جڑا یا رسول اللہ کوئی کہندا ہے یا نہیں کہندا کوئی ادھروں تے نہیں آ گیا لبیک ایسے تاجدار ختم نبوت انہیں کیا حضور ہے نہیں کہ اسی خالی کتابیں پڑھ کے لبیک کہہ رہے ہیں اسی موت نو ویکھ کے بھی لبیک کہہ رہے ہیں یہ ہوتے ہیں غلام جناب اندر مزاج رکھیا کروں اور آج تو ابھی حالات ٹھیک ہیں ورنہ وہ جدو نظام آ گیا نا اسلام دا پھر تے حالات صحیح ٹھیک ہونے ہاں ادو پھر لاؤ گے ادو منی نہیں جانی کیونکہ آج لے ان کی پناہ جدو فتح مکہ آیا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سب نو معافی ہے لیکن غدارہ نو معافی نہیں ہے حدیث پاک دی کتاب ہے جی سیاستہ میں سے ایک یہ بھی ہے جی بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی سنن نسائی ہے یہ ٹھیک ہے جی یہاں کہتے ہیں جی ذرا قانون نرم ہونا چاہیے جیلمی بھی کہتا ہے غامدی بھی کہتا ہے میں کہا پتر شام تک انتظار کر یہ آ رہا ہے تمہارے پاس دھیان نہ لے دا جواب دیں ٹھیک ہے اور بلکہ اللہ کے فضل سے یہ دونوں آ گئی ہیں جناب بخاری بھی ہے لو جی اے دونوں نے جی اے ویکھ لو جی اے بخاری شریف تے اے نسائی شریف دونوں تو سنو جدوں فتح مکہ ہویا نا جی تے حال کی سی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بھئی معافی ہے سارے نو میں جڑا ساڈے دشمن دے گھر بھی ٹر جائے گا انہوں بھی معافی ہے انہوں بھی معافی ہے لیکن فرمایا گن کے دسیا فرمایا اے 4 مرد تے 2 عورتاں یا بعض روایت دے اندر زیادہ 7 مرد سن تے اتنی عورتیں سن فرمایا انہوں معاف نہیں کرنا حتیٰ کہ فرمایا ایک کعبے دا غلاف بھی ناپ لون اے دے وچ ٹر جان چھپ جان تے اتے غلاف انج رکھ لون فرمایا انہوں پھر بھی نہیں معاف کرنا میں نہیں معاف کرنا اور یہ پہلے بخاری شریف سے لے لیں جناب پھکی لے لیں آپ غامدی جو کہتا ہے قرآن اور حدیث کے خلاف ہے من سب نبی تو حدیث تو میں پیش کر رہا ہوں اور حدیث مکمل صحیح ہے کیونکہ صحیح بخاری سے پیش کر رہا ہوں تو حدیث مکمل صحیح ہے تو دھیان کری راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث نمبر ہے 1846 1846 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے حرم پاک میں جب عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے اسلام نرمی کا درس بھی دیتا ہے اور غیرت کا درس بھی دیتا ہے اسلام غیرت کا درس دیتا ہے حضور تشریف لائے یہ سنن نسائی کی حدیث ہے جناب اور صفحہ نمبر 559 ہے حدیث نمبر ہے 2896 اس کے راوی بھی حضرت انس ہی ہے حضور تشریف لائے اور آپ کی سواری کی جو مہار ہے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پکڑی ہوئی ہے اور یہ حضور کے درباری شاعر ہے درباری شاعر کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے آؤ آپ کو بتاتا ہوں یہاں کوئی اپنا قریبی نعت خواں ہونا تو کہتے ہیں علامہ صاحب نے فرمائش کی ہے جی یہ پڑھیں جی ذرا درباری شاعر ہوئے درباری ثنا خواں ہوئے کیا منظر ہوگا نعت والے کہتے ہیں ساڑی نعت پڑھ
صاحب نعت کہہ رہے ہیں سنا سن. یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ ہے، مہار پکڑی ہوئی ہے اور خانہ کعبہ کے اندر طواف کرتے ہو. یہ مطاف اس کو کہتے ہیں جہاں ہم طواف کرتے ہیں. اور حضور سواری پر سوار ہے، اونٹنی پر سوار ہو کر طواف ہو رہا ہے. آج کہنے ساڑھے ورگے میں کہا تو بھی سوچ تو صحیح ذرا، کوئی اور کر سکتا ہے جی اونٹنی پر جا کر؟ صرف حضور کر سکتے ہیں. کیوں حضور کیوں کر سکتے ہیں؟ فرمایا کعبہ بھی آپ کا ہے، کعبہ بھی آپ کا ہے، ہم بھی آپ کے، جیسے مرضی کریں. تو مہار پکڑی ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے. اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تیسرا کلمہ، یا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. عبداللہ بن رواحہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ خانہ کعبہ میں. دیکھو اسلام کتنا نرمی کا درس دیتا ہے، اسلام کتنی میٹھی اور نرم باتیں کر رہا ہے. عبداللہ بن رواحہ کہہ رہے ہیں خلو بن الکفار عن سبیلہ اليوم ندربکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الحام عن مقیلہ ویدھل الخلیل عن خلیلہ. اے کافر دے بچے رستہ چھڑ دو، حضور تشریف لے آئے. اور کافر دے پترو اور رستہ چھاڑ دے، تنوں نہیں پتا حضور آ گئے. فرمایا جیسی دی تیسی ہو جائے گی، آج نہیں چھڑاں گے تنوں. فرمایا آج دڑیاں دوڑا لا کے رکھ چھڑاں گے. فرمایا انج دیاں تنوں آج سٹاں پینیاں، یار نو یار کی خبر نہیں آنی. سبحان سبحان واہ جی واہ واہ. میں رستہ چھڑ دے ہوتی. اور حضرت فاروق اعظم ساتھ ہے. حضرت عمر نے کہا یبن رواحہ فی حرم اللہ و بین یدی رسول اللہ. حضور دے سامنے اور رب دے گھر میاں ڈاڈیاں گلاں. اسلام جو مارن دی اجازت نہیں دیندا تے. کہتا کھجلی نہیں کرنی، وال گیا تو قربانی، دم پتہ نہیں کتنے دم دینے پینے. کھجلی کرتے ہوئے کھجلی نہیں کرنی اور جوں بھی نہیں مارنی جناب. تو اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اسی توڑے لا کے رکھ دیاں گے. فرما کیوں؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضور سرکار دے سامنے اتنی ڈاڑیاں گلاں کر رہے ہو اور رب دے گھر دے اندر ایسے تے تیسرا کلمہ پڑھیا جاتا ہے، تسی کی کر رہے ہو؟ شعر پڑھ رہے ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا خلی عنہ یا عمر، عمر ان کچھ نہیں کہہ رہا. توجہ توجہ توجہ. فرمایا عمر سنو جی سنو، انج بھی آواز آئے گی بابا. فرمایا عمر ان کو کچھ نہیں کہنا. عرض کیا یا رسول اللہ انیاں ڈاڑیاں گلاں کر رہے ہیں. فرمایا عمر سنو جی حدیث پاک دے جملے. فرمایا لَكَلَامُهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبَلِ. فرمایا عمر اے تے پوچھ جا کے انہاں کو لو. فرمایا آج تلواراں دا اتنا اثر نہیں ہو رہا جتنا ساڈے غلام دیاں گلاں دا اثر ہو رہا. فرمایا آج اے تلواراں دا اتنا اثر نہیں ہوندا، تیراں دا اتنا اثر نہیں ہوندا جتنا ساڈے غلام دی ایک لہجے دا اور اثر، ایک لہجے اور ایک دلیری دی جڑی گل کیتی. لوگ کہندے گل کرن نال کی ہوندا ہے؟ میں کہا زلزلے آندے نے. او ایک گل ہی کیتی سی نا کہ سفیر تے تہاڈا اے جا کے پوچھو انہاں کولو. او سارے محکمے کٹھے ہو کے سر جوڑ کے کہندے سن اے کیوں کہندا ہے؟ کیوں نہ کہیے
کیونکہ جن مالکوں کا کھاتے ہیں زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. ساڈے بچے حضور دی نگاہاں تے پل رہے ہیں, ساڈے بچے حضور دے پیسے تے پل رہے ہیں, تے کیوں نہ کہیے سفیر تے تاجا, آج تلواراں دا, فرمایا آج تلواراں دا اتنا اثر نہیں ہو رہا جتنا عبداللہ بن رواحہ دے شیراں دا اثر ہو رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, حدیث کافی ہے جی صحیح جو کہتے ہیں جی من سبا نبیًا فاقتلوہ ضعیف ہے. اصل میں ان کو پچھلے لفظوں سے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے اقتلوہ سے, اور یہ جمع کا صیغہ ہے نا, اقتلوہ ادھے نالو مسئلہ ہے کہ قتل کیوں کریں. تو میں نے کہا اسلام تمہارا تو نہیں ہے, اسلام کی تشریح تم نے تو کرنی نہیں ہے. حضور ہمیں جو دین دے کر گئے ہیں وہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے جی حضور حرم شریف کے اندر تشریف لائے فتح مکہ دے ٹائم, سر پہ امامہ نہیں تھا جی, تو کیا تھا, والا راسی المغفر, فرمایا کہ لوہے کی ٹوپی حضور نے پہنی تھی, خود کہتے ہیں جس کو, کا مطلب ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جس میں امامہ پہننا سنت ہے, ضرورت پڑ جائے تو ٹوپی بھی پہن سکتے ہیں. اور حضور نے خود جنگی لباس پہنا ہوا ہے, کس شان سے میرے حضور آ رہے ہوں گے, جنگی لباس پہنا ہوا ہے. یہ غلام کی شان ہے, شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی. علی زور نال کہو گونگیو لا فتح الا. یہ تے علامہ دا شیر سارے نو یاد ہونا چاہیے نا. کوئی مینوں آ کے کہے جی کنے سالوں تو جمعہ پڑھا رہے ہوں گے جی 6 6.5 7 سال ہو, کوئی اگر میں کہاں جی وہ کہاں جی اسی فارسی شیر سننا ہے کسی کو لو تو تانوں شیر ہی بھی نہ ہوئے, تو شیر بھی مولا علی واسطے ہوئے. یہ شیر یاد ہونا چاہیے سارے نو, شاہ مردان شاہ مردان شاہ مردان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مولا علی دی مثال نہیں ہے تے جنہ دی نگاہ نال علی علی بن دے, حضور کی شان تو آ رہے ہو. خود کیپ مبارک ٹوپی لوہے کی پہنی ہوئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے حضور نے اپنی ٹوپی اتاری ہیں جی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ٹوپی مبارک اتاری لوہے والی. چلو جی سنت ادا ہو جائے گی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ٹوپی مبارک اتاری. تو ابھی ٹوپی اتاری تھی, ایک شخص آیا اور مسئلہ کیا پوچھ رہے ہیں, مسئلہ کیا پوچھا جا رہا ہے جی رسول اللہ سے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کس طرح کے مسئلے پوچھے جاتے تھے جی, انہیں تو کوئی مسئلہ پوچھتا ہی نہیں جی, کہنا دسنا بھی نہیں جی تنو آندہ ہے, دسنا بھی نہیں, اسی پوچھیں گے نہیں تو دسنا نہیں. اور مسئلہ کیا پوچھا جا رہا ہے, خانہ کعبہ میں. ہم ایتھے کی مسئلہ پوچھ دیں جی, ہاں جی کون ہے, میں نے کہا بریلوی, تو میلاد شریف منانا جائز ہے. میں کہا جڑے صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا لعاب دہن شریف تھوک مبارک پی لیا, ایمان نال دسنا انہوں نے میلاد نہیں منایا ہوگا. جنہوں نے پیشاب مبارک, یہ تو مرزا جیل میں بھی کہتا ہے پیشاب والی حدیث صحیح ہے, آ گیا ہے. ابھی تو ویکسین لگائی نہیں ہے بیٹا, ابھی تو تم خود آ گئے ہو. یہ تو وہ بھی کہہ رہا ہے, کہتا ہے حدیث صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب مبارک ایک خاتون نے پی لیا تھا جی. ہاں دیکھو رضا کے نیزے کی مار کہاں تک جاتی ہے.
ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں جی، جائیں گھر بھی چیک کر لیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے اعلیٰ حضرت والا، نظر نہیں آتا، نظر بالکل نہیں آتا، مگر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا۔ ہم ملنگ ہیں داتا صاحب کے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں ابھی حضور اپنی کیپ مبارک اتار رہے ہیں، اور مسئلہ کیا پوچھا؟ حضور سن کر فرما دیتے صبر نہیں ہوندا، کوئی ٹائم ہے یہ بات کرنے کا؟ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، یا رسول اللہ ان ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، حضور وہ جنہاں دے بارے تسی کیا سی نا انہاں دی دھون لا دیو جڑے گستاخ ہیں، انہاں چوں ایک گستاخ خانہ کعبہ دے غلاف دے نال چمٹ کے تے لپٹ کے تے اندر چھپیا ہے، دھون کی حکم کی ہے۔ مسئلہ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ اور اللہ کے گھر میں یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، حرم مکی میں یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے۔ سرکار فرماتے کوئی درود شریف کی فضیلت پوچھو، وہ پانی کے مسئلے پوچھو، زمزم کی فضیلت پوچھو، مسئلہ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ حضور گستاخ رسول کے بارے میں حکم دے۔ لو جناب اپنے عزم تگڑے نے سارے دے، میرا تو تگڑا ہے جناب، کیوں؟ ہر تقریر زندگی کی آخری سمجھ کے کرتے ہیں، کہاں تگڑا ہے؟ تسی بھی آخری سن کے تو سمجھا کرو آخری ہے، تو پھر انشاءاللہ تسی بھی تگڑے ہو جاؤ گے، پریشان نہیں ہونا۔ ایک مرتبہ اسمائل پاس کرو ذرا۔ لو جناب اسی روحان والے نہیں، آسان والے ہیں، روئیں وہ جنہوں نے وفا نہیں کی، روئیں گے، ہاں روئیں گے، آپ دیکھو گے وہ پوری دنیا میں بھی کہیں ہے، وہ چھپ نہیں سکتا۔ انشاءاللہ وقت آنے دیکھنا تسی یہ جاندہ کہ میں فرانس دا صدر جنہیں حضور دی شان دے اندر کوئی کاٹے والا جملہ بولے انہوں نہیں چھڑنا چاہیے۔ جب اسلام کا نظام آئے گا سب سے پہلے فیصلہ یہ ہونا ہے جیڑا رسول اللہ نے فیصلہ فرمایا، روٹی کپڑا مکان بن منگے حضور عطا فرما چھڑ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حدیث نمبر 1846، حدیث یاد کر لو 1846، اور یہ حدیث بخاری میں 2 مرتبہ آئی ہے، بلکہ نہ جی نہ 1 2 3 4 باری آئی ہے، 4 باری۔ مزے دی گل ہے مسلم شریف کے اندر بھی آئی ہے، نسائی میں بھی ہے، سیاستہ میں یہ حدیث ہے۔ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، اللہ کے گھر میں پوچھا جا رہا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ٹوپی مبارک اتار رہے ہیں، اور آنے والا آ کر پوچھ رہا حضور جنہیں گستاخی کی دی ہے وہ بارش کی حکم ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، راوی انس بن مالک، راوی انس بن حدیث نمبر 1846 اور انٹرنیشنل پیج نمبر 298 298 کتاب کا نام ہے صحیح، چھپی ہے ریاض سے۔ ہوں اس تو بعد بھی گاندھی کہے جی مجھے حدیث نہیں ملی تو پھر یہی کہیں گے عقل والا تیرے جوبن کا نظارہ دے کے دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ انہوں کہیں گے کہ ایتھے آ کے تے آئی اسپتال دے اندر اپنی اکھان دا علاج کرا، اسی تے سارے نو بکھا رہے ہیں جناب۔ آپ کس طرح دکھائیں؟ زوم تو کر نہیں سکتے، لو تم خود کر لینا دیکھ کر، نمبر بھی بتا رہا ہوں، آخر ظاہر ہے کہ وہ ڈورا تے ہے نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 4-5 مل کر تو یہ پاکستان کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور پاکستان تو تمہارے لیے بنا ہی نہیں، یہ تو بنا ہی رسول اللہ کے لیے ہے، اور یہاں دین غامدیوں کا جیلمیوں کا نظام نہیں آئے گا، یہاں دین آئے گا محمد عربی کا دین آئے گا۔ آیا مسئلہ پوچھا گیا جناب، ان شارٹ مختصر بات،
مسئلہ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ٹوپی مبارک اتار رہے ہیں، حرم میں داخل ہو چکے ہیں، ابھی زمزم بھی نہیں پیا اور ابھی سانس بھی نہیں لی، ابھی حضور بیٹھے بھی نہیں ہیں، اور جاتے جاتے مسئلہ پوچھ لیا حضور کیا حکم ہے جنہوں نے گستاخی کی ہے؟ آپ نے فرمایا اقتلوہ. یہ دیکھیں، کوئی اٹھ کے آئے جناب، کوئی بھی اٹھ کے آ جی، یہاں میرے پاس آئے جی کوئی، تو اسی اٹھ پاؤ چلے. یہ لکھا ہوا ہے یہ جی اقتلوہ. چلو یہ تو ماموں ہے ہمارے، تو ادھر کوئی اٹھ کے آئے، کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے بندے تو تینوں شک ہے، بیٹھ جائے. ہاں جی کوئی آ جائے. ہاں ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ احمد. آؤ جی. یہ لکھا ہوا ہے اقتلوہ. لو جی لکھا ہوا. مولوی تو نہیں؟ لو جی نگاہ عنایت والے ان نظر آ گیا، غامدی نظر نہیں آتا. دیکھو وہ کہتے ہیں فقتلوا والی حدیث ضعیف ہے، اب ہم آپ کو حدیث، وہ ضعیف نہیں ہے، اب ہم آپ کو حدیث دکھا رہے ہیں صحیح. کیا کون سی حدیث ہے؟ صحیح. کیڑی ہے؟ اب بولو تے صحیح. صحیح ہے. کیڑی حدیث ہے؟ اور ایسی صحیح کہ انہوں کو لو پوچھنا ایسی صحیح ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لو پوچھا گیا کیا سزا ہے؟ فرمایا اقتلوہ. اور کہہ رہے من سب نبیان، ایک باری ذرا جاگ کے بیٹھو. میں لگتا ہے آج کوئی دو چار روح کوئی انج دی آ گئی ہیں کہ جڑیاں پہلے آئیاں نہیں سن تو مزاج نہیں سمجھ رہے. اور من سب نبیان، ہاں آج تے باہر والے شیر بنے جناب، آج انہاں دی آوازاں زیادہ ہیں. من سب نبیان، من سب نبیان. سبحان اللہ. سب نبیان، میں سارے نو معافی دے دینی ہے. گستاخہ نو معافی، گستاخ رسول نو معافی، گستاخ رسول نو معافی، گستاخ رسول نو معافی. یہ ہمارا موقف ہے جناب، یہ ہمارا نظریہ ہے. جو کرنا نے کر لو، نظریہ ہے یہ من سب نبیان. توجہ جی، یہ تو بخاری میں موجود ہے. اب کیا کرو گے؟ ایک ہی مشورہ ہے، مان لو، مان لو، بس یہی مشورہ ہے. اور یہ ساری کائنات کی بہاریں حضور کی وجہ سے، اور ایسی بخاری کے اندر ہے جناب. حضور خیبر شریف کی طرف جا رہے ہیں، سارا کچھ حضور واسطے بنے ہیں، کسی اور مولوی واسطے نہیں بنے. حضور جا رہے ہیں غزوہ خیبر کی طرف، اسی بخاری شریف میں موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیبر شریف کی طرف جا رہے ہیں، اور ساتھ ہیں آپ کے صحابی رسول حضرت عامر بن اقوا. عامر بن اقوا، عامر بن اقوا چھوٹے کاف کے ساتھ، عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ. لو جناب یہ بھی آ گیا جناب، صفحہ نمبر 712، صفحہ نمبر 712، حدیث نمبر ہے 4196. 4196. سرکار خیبر کی طرف جا رہے ہیں، یہ دوسرے درباری شاعر ہیں، ان کا نام ہے حضرت عامر. اور میں عامر نو کہ وہ نہ پڑھے. حضور یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں تھے ذرا قرآن دی صورتیں سناؤ، ان سرکار نے فرمایا شعر پڑھو. حضرت عامر نے پڑھے پھر شعر، حضور نو ویکھ، حضور نو ویکھ رہے ہیں تو فی البدی شعر پڑھ رہے ہیں. اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا وانزلا سکینتا علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ونحن عن فضلک مستغنینا 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 مستغنینا. پھر سنو، پھر
سنو اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا وانزلا سکینتا علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ونحن عن فضلک مستغنینا 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 مستغنینا. بخاری ہے حضور. سبحان مانا کی ہے جناب یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے یا رسول اللہ قسم رب دی یہ تسی نہ ہوندے تے اسی مسلمان کیویں ہونا سی. حضور یا رسول اللہ رب گواہ ہے یا رسول اللہ رب گواہ ہے یا رسول اللہ رب گواہ ہے. تسی نہ ہوندے تے اسی مسلمان کتھوں ہونا سی. تسی نہ ہوندے اسی نمازاں کتھوں پڑھنی اصل. تسی نہ ہوندے اسی زکاتاں کتھوں دینی اصل. یا رسول اللہ اسی جناب دی خدمت وچ گزارش کرتے ہیں کہ رب دی بارگاہ چرچ کر دیو جے ساڈا پیڑ پہ جائے نا تاڑے دشمناں نال پھر اللہ تعالیٰ سانو دلیری عطا فرمائے اور ساڑے تے سکینہ نازل فرمائے. اے دعا لیکن جڑا جملہ ہے فغفر فداء لک ما ابقینا سنو نشتر کالونی والے ہو جڑا لہجہ حضرت امیر المجاہدین دسی انہوں تے لکھاں سلام جناب. سنو جناب حضرت عامر نے حضور دی بارگاہ کی گل کی تھی. اسی تے صرف ایک کاپی سوٹ چڑی حضور دی نعت شریف جو تے اسی کیا جی اسی بڑے وڈے عاشق رسول ہاں. دو محفلاں کرا چھڑیاں اسی کیا بڑے وڈے عاشق رسول ہاں. اے ویکھو جی عاشق رسول کون ہے جی. عرض کیتا یا رسول اللہ اسی اپنے بچے بھی قربان کیتے اسی مکہ بھی چھڑیا ہجرت بھی کی اسی جائیداد بھی چھڑی ساڑے بچے بھی قربان ہوئے شہید ہوئے ساڑا سب کچھ چھوٹ گیا حضور اسی سارا کوئی تاڑے تے قربان کر دیتا لیکن پھر بھی اگر کوئی خدمت دے اندر کمی رہ گئی تو یا رسول اللہ سن معاف کر چھا. یہ ہے عشق رسول اللہ. یہ حضور کدھر کوئی کمی رہ گئی تو سن معاف کر چھڑنا جی. ایدہ ترجمہ کیتا جی اقبال نے اللہم لولا انت مہتدینا. ایدہ ترجمہ اقبال صاحب دسو جی علامہ اقبال تسی پوری دنیا کے ہو یہ جو دنیا کا سسٹم ہے یا کس کی وجہ سے چل رہا ہے مشینوں کی وجہ سے چل رہا ہے جی آنے جانے کی کچھ صدر وزیر اعظم چلا رہے کہ کیسے نظام چل رہا ہے. علامہ اقبال فرمانے نہیں جڑی گل حضرت عامر بن عقبہ نے حضور دے سامنے کی تھی ہے علامہ فرمانے میں بھی حضور دے سامنے کی تھی. علامہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کر شعر لکھتا ہے خود کہتا ہے با خدا در پردہ گویم با خدا در پردہ گویم و با تو گویم آشکار. یا رسول اللہ جدوں میں رب نال گلاں کردا میں ہنج کر کے گلاں کردا اور جدوں میں تاڑے نال گلاں کردا میں ہنج کر کے. میں ہنج کر کے گلاں کردا جدوں میں تاڑے نال گلاں کردا ہمنے سامنے بیٹھ کے گلاں کردا. حضرت عمر نے کیا اللہم لولا انت مہتدینا حضور رب گواہ ہے کہ اگر تسی نہ ہوندے اسی مسلمان نہیں سی ہونا. اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. انہیں شعروں کا ترجمہ اقبال کرتے ہوئے جاندہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے اب چونکہ حضور ہیں اور کہاں ہیں دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے بہار میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر اور مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ لبیک والوں کے ایمان میں ہے. ہاتھوں میں جان ڈال کیسے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک.
کرو. اقبال نے تو بعد ہی ترجمہ کیا ہے نا, اعلیٰ حضرت نے پھر پہلے کیا. اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے, اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا, ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. جی تسی ترجمہ کرو جی. اعلیٰ حضرت فرماندے صرف میں اتھے ترجمہ نہیں کرنا, فرمایا جاواں گے قبر دے اندر, فرشتے پوچھن گے ما کنت تقول, دسا امام احمد رضا حضور دے بارے کی کہندا سے. فرمایا میں دیکھ کے کہاں گا حضور انہوں نے دسو نا, میں کہندا رہا سرور کہوں کہ مالک ہو, مولا کہوں, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں. تیاری کر لو مشتر والے ہو, قبری جا کے جڑے سوال دا جواب دینا نے. اتنی ایک کوئی جملہ بس اعلیٰ حضرت نے یاد کر لو. جدو فرشتے ہٹاون پردہ تکون حضور آگے تے کفن وصیت کر کے جانا کہ کفن ذرا ڈاڈا بن کے رکھن تاکہ حضور آمن تے اسی فوراً اٹھ کے بیٹھ جائیے, بلکہ حضور آن تے اسی کھلو جائیے تے پوچھن جی فرشتے دسو اے کی کہندے سو غوثیہ مسجد دے اندر بیٹھ کے, او کی کہندے سو فیاض فیض آباد دے اندر جا کے, کی کہنے رحمت للعالمین مسجد جا کے, کی کہنے کالا شاہ کا ابو تیمے و کالج جا کے, کی کہنے سادوں کی جا کے, کی کہنے کاموں کی جا کے, اور جتھے محفلوں تے جاندے سو کی کہندے سو ہاتھ بن کے حضور نو ویکھ کے تنال کہیے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. بس اے فکرہ یاد کر لو جی, ویکھ کے طرز آپ ہی لگ جانی جڑی بھی اتھے لگی. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, سرور کہوں, سرور کہوں, جڑے آج شاکی چو تسی نہیں بچنا تانوں زیادہ پینیاں نے. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, سرور سرور کہوں کہ مالکو. کنیاں کتاباں لکھیاں نے, کتنیاں تقریراں کیتیاں نے, کی کر کے آئے کچھ نہیں کیتا یا رسول اللہ, بس اتنی گل کہندے سا. سرور کہوں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے سرور کہوں, سرور کہوں, سرور کہوں. اگر حضور کہہ دیں جان جو فرشتوں یہ تو اپنا جا رہا ہے. سرور کہوں جنی دیتی نے آواز رہا ایک باری لاؤ. سرور کہوں جنی دیتی, ادھی نہیں جنی دیتی ہے. سرور کہوں کہ ہاں اور اضافی بھی لاؤ. سرور کہوں مولا کہوں تجھے, سرور کہوں. سبحان اللہ. اے دیکھو جی جرابہ لا کے مدینے نہیں گئے مگر حضور دے نال محبت کر رہے ہیں, نگاہ عنایت والے. سرور کہوں کھل کیا, شرمانا نہیں, شرمانا لا کافر ہو جاتا ہے. سرور کہوں تصور کیجئے کہ آپ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں. سرور کہوں
سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کہا گلے زیبا کہوں تجھے کوئی مسئلہ ہوئے کسی نو جی کوئی پریشانی کوئی آخرت دی ٹینشن کیوں سرور کہوں سرور وقت دے وزیر اعظم کی تعریف کر کے کی لبنا ایک سیٹ وہ بھی 2-2.5-3 سال واسطے تو پھر لوگوں نے انڈے مارنے تو ٹماٹر مارنے اسی جنہوں وال تم لے کے جا رہے ہیں نا تو یہ کیا دیتے ہیں صلہ ہی چاہیے نا صلہ کیا وہ کریم ہے ایسے سرور وہ کریم ہے یہاں یہ صلہ نہیں ہے کہ 2 کرسیاں دے چھڑیں گے 4 کرسی نا وہ کریم ہے ایسے سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر وہ کریم ہے ایسے سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دونوں عالم وہی امیدوار ادھر آئے وہ کریم ہے ایسے سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دونوں عالم وہ امیدوار ادھر آئے دونوں عالم لینے ہیں دونوں عالم سرور کہوں کہ مالکو باغ خلیل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں ایسے کر کے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں بس اتنی بات ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اے حضور نہ لیں پیار کرنا جی باقی سارے مسئلے آپ ہی حل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ حضرات میں حضور دی انے با محبت عطا فرمائے